اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ کہا ان فرشتوں نے تیری ذات پاک ہے، ہمیں علم نہیں ہے مگر اتنا ہی جتنا آپ نے ہمیں دیا، بے شک آپ کی ذات علم والی اور حکمت والی ہے۔ محترم ناظرین، محترم خواتین و حضرات، پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 32۔ اس آیت میں فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو جواب عرض کیا وہ سبحانک کے لفظ سے قرآن مجید نے تعبیر کیا ہے کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے۔ یہ لفظ سبحانک کہنا اس میں کمال ادب بھی ہے اور کمال بندگی بھی ہے۔ مخلوق ایک دوسرے کا ادب تو کر سکتی ہے لیکن بندگی کے بول نہیں بول سکتی۔ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں وہ جملہ اور وہ لفظ عرض کیا کہ جس میں ادب بھی ہے اور بندگی بھی ہے۔ اور سبحانک کا معنی صرف اللہ کی تعریف نہیں ہے بلکہ اس کی تفسیر لفظ تنزیہ سے کی جاتی ہے کہ جس میں حمد اور تعریف کے بولوں کے ساتھ ساتھ عقیدہ بھی اس میں داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر خامی سے اور ہر کمزوری سے اللہ تعالیٰ پاک ہیں۔ اور قرآن مجید نے بے شمار مقامات پر لفظ سبحان کو توحید کے اس بات کے لیے اور شرک کی تردید کے لیے اس لفظ کو ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال مختصر خلاصہ یہ ہے کہ یہ لفظ سبحان اللہ کی بارگاہ میں فرشتوں نے ایسا لفظ بولا کہ جس میں کمال ادب اور کمال بندگی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ لفظ جو ہے وہ علم صحیح کی نشانی بھی ہے کہ جو صحیح علم ہوتا ہے وہ تکبر اور غرور پیدا نہیں کرتا۔ چنانچہ علم سے تکبر اور غرور کا پیدا ہونا یہ ابلیسیت ہے کہ جب اللہ نے اسے کہا کہ سجدہ کر تو وہ کہنے لگا کہ تو نے مجھے آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، بھلے آگ والا مٹی والے کے آگے کیسے جھکے۔ یہ غرور اور تکبر ہے۔ اور جب جو فرشتے ہیں جب ان کے سامنے آدم علیہ السلام کی برتری ظاہر ہو گئی تو انہوں نے بجائے مقابلہ کرنے کے علم صحیح کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے لفظ سبحان کے ذریعے سر جھکا لیا۔ یہ نشانی ہے علم صحیح اور علم نافع ہونے کی۔ اور اس لفظ میں قرآن مجید نے یہ بھی تربیت کی ہے کہ اپنی رائے کی اصلاح قبول کرنا۔ اگر ایک آدمی کی رائے درست نہ ہو اس پر اس کی اصلاح کر دی جائے تو وہ شان فرشتہ یہ ہے اور شان آدمیت یہ ہے کہ وہ اس اصلاح کو قبول کرتا ہے، اور شان ابلیس یہ ہے کہ وہ اس اصلاح کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جیسے اللہ نے ابلیس کی اصلاح فرمائی کہ تو نے میرا حکم کیوں نہیں مانا، تو وہ آگے اپنی فلسفیانہ گفتگو کرنے لگا اور اس نے اپنی غلطی کی اصلاح کو قبول نہیں کیا۔ اور اس کے بعد فرشتوں کا جو دوسرا جملہ ہے لا علم لنا کہ ہمیں علم نہیں ہے، اس لفظ نے یہ بتایا کہ علوم جو مخلوق کے علوم ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے علوم کا ایک دائرہ کار رکھا ہے۔ جو فرشتوں کے علوم ہیں ان کا ایک اپنا دائرہ کار ہے اور جو انسانوں کے علوم ہیں ان کا ایک اپنا دائرہ کار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان علوم کے مختلف ہونے سے استعداد اور صلاحیتیں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے درمیان جو ہے وہ تقسیم کر دی ہیں۔ چنانچہ اس پر آپ ایک بطور مثال کے میں دو جزوی مثالیں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک قرآن مجید سے اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی امتی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، روئے زمین پر میں ہی اس وقت سب سے بڑا عالم ہوں۔ اور یہ جملہ کسی حد تک ٹھیک بھی تھا لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں موسیٰ، تیرے سے بھی ایک بڑا عالم ہے جو مجمع البحرین میں رہتا ہے، جو حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ اب دونوں کے علوم کا دائرہ کار مختلف ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم شریعت رکھتے ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام علم تکوینی، جسے کائنات کے خفیہ رازوں کا علم کہتے ہیں۔ تو ان کے پاس استعداد اسی علوم شریعت کے مطابق ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جو صلاحیت ہے وہ ان کے اپنے علم کے مطابق ہے۔ تو دونوں کے علوم اور دونوں کی استعداد اور صلاحیتیں مختلف ہیں۔ اور دوسری مثال حدیث پاک سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لے گئے اور آپ نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ درختوں کی پیوند کاری کرتے ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ کیوں؟ وہ کہنے لگے کہ نر کا شگوفہ جب مادہ پہ چڑھاتے ہیں تو اس سے پھل زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، رہنے دو، جو تمہارے مقدر میں ہوگا وہ ملے گا۔ جب آئندہ سال آیا تو دیکھا کہ مدینہ کے بازار کے اندر پھل ناپید ہے اور کھجور کی وہ کثرت نہیں ہے جو پہلے ہوتی ہے۔ تو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اس سال پھل کیوں کم ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہم ہر سال پیوند کاری کرتے ہیں اور آپ نے منع کر دیا۔ تو یہاں جو ایک جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ قابل غور ہے۔ میں بطور استنباط کے اسے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ علوم اور یہ صلاحیتیں اور یہ استعداد کا اختلاف اور یہ دائرہ کار کس قدر مختلف ہے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کیا کرو جو تم اپنے تجربے کی بنیاد پہ کر رہے ہو اس کو کیا کرو۔ انتم عالم بامور دنیاکم، دنیاوی امور میں تمہارا جو تجربہ ہے وہ میرے سے زیادہ ہے، اس لیے کہ درختوں کی پیوند کاری یہ میری محنت کا میدان نہیں ہے، یہ میرا فن نہیں ہے، میں تو علوم واحج کا امین ہوں اور یہ تو دنیاوی تجربے ہیں۔ اگر اس میں تمہاری مہارت اور تجربہ زیادہ ہے تو تم جو کر رہے ہو اس کو کرو۔ تو یہاں بھی دائرہ کار پیغمبر کا اور امتی کے علوم کا جو ہے وہ مختلف ہو گیا ہے۔ ہاں ان علوم کے اختلاف کے ساتھ ساتھ یہ بات ضرور ساتھ سمجھنی چاہیے کہ اگر کسی میں دوسرے علم کی کمی ہے تو علم کے اختلاف سے قدر و منزلت میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ ایک علم اگر ایک کے پاس ہے اور دوسرے کے پاس اس علم کی اگر کمی ہے تو ہم اس کی قدر و منزلت کو گرا دیں۔ چنانچہ ایک علم وہ تھا جو فرشتوں کے پاس ہے، ایک وہ ہے جو جناب آدم کے پاس ہے۔ تو جس علم کی کمی جناب فرشتوں کے پاس ہے تو ان کی قدر و منزلت گری نہیں ہے، بلکہ علماء کرام نے لکھا کہ ان کا لا علم لنا کہنا یہ ان کے علم کی کمی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ علم کے دیانت کی دلیل ہے۔ یہ کمی نہیں ہے، قدر و منزلت اس سے گری نہیں ہے، بلکہ علم کے اندر یہ ایک امانت و دیانت ہے جس سے فرشتوں نے کام لیا۔ اور اس لیے علماء کرام میں یہ جملہ مشہور ہے، لا ادری نصف العلم، کہ جس نے کسی مسئلہ کے نہ جاننے پر لا ادری کہہ دیا یہ خود آدھا علم ہے۔ اور اس کو کتابوں میں جاہل آدمی کی نشانی کہا گیا کہ جو ہر فن میں ہر مسئلے پر اپنی رائے قائم کرے وہ جاہل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں یہ دائرہ کار علوم کے اور استعداد اور صلاحیتوں کا اختلاف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ تو یہاں بھی اسی قدر ہے کہ فرشتے کہہ رہے ہیں لا علم لنا، کہ یہ علم ہمارے پاس نہیں ہے جو آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا ہے۔ اور تیسرا لفظ ان کا الا ما علمتنا، یہ بھی بڑا قابل غور ہے کہ فرشتوں نے علم کا جو سرچشمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو قرار دیا ہے۔ اور جب اللہ اور اس کے مخلوق کے علوم کا ہم تقابلی جائزہ لیتے ہیں تو اللہ اور مخلوق کے علم میں بہت سارے فرق نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلا فرق اللہ اور مخلوق کے علم کا یہ ہے کہ مخلوق کا علم گہرا بھی ہو سکتا ہے، وسیع بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا علم محیط نہیں ہو سکتا۔ اور محیط علم کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جو علم جزیات و کلیات پہ مشتمل ہو، جس علم کی شان ہو کہ غیب و شہادت سب یکساں ہو، جس علم کے ہاں دور اور قریب بے معنی ہو، سب وہ اللہ کے ہاں برابر ہوں، اس کو کہتے ہیں علم محیط۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ صرف علم محیط ہے۔ اگر اس علم محیط کو سادہ لفظوں میں سمجھنا چاہیں، ایسے تو ممکن ہے کہ مخلوق بہت کچھ جانتی ہو، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ مخلوق سب کچھ جانتی ہو۔ بہت کچھ جاننا یہ اور بات ہے، لیکن سب کچھ جاننا یہ اور بات ہے۔ چنانچہ محدث کبیر علامہ انور شاہ نے حضرت امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی شان لکھی ہے کہ یہ تو ممکن ہے
کہ دریاؤں کے جو قطرے ہیں وہ گنے جا سکیں، درختوں کے پتے گنے جا سکیں، آسمانوں پہ جگمگاتے تارے گنے جا سکیں، ریت کے پہاڑوں کے ذرات گنے جا سکیں، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو جو علم دیا ہے وہ نہیں گنا جا سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی نسبت جب مخلوق کے علم کی طرف کریں گے تو یہ لامحدود ہوگا، لیکن جب وہی علم اللہ کے علم کے مقابلے میں کھڑا کریں گے تو پھر مخلوق کے علم کی جو ہے نا وہ ایک حد ہوتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا علم ہوتا ہے وہ لامحدود ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو علم ہے وہ علم محیط ہے۔ اور دوسری اللہ کے علم کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم براہ راست ہے، مخلوق کا علم خبر پہ، اطلاع پہ، مشاہدے اور تجربے کا محتاج ہے۔ اللہ کا علم کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اگر فرشتے اسے خبر دیں تب بھی جانتا ہے، اگر وہ فرشتے خبر نہ دیں تو وہ تب بھی جانتا ہے۔ اسے عرض کیا کہ اللہ کا جو علم ہے وہ براہ راست ہے۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ مخلوق کے علم میں اللہ تعالیٰ نے بھول رکھی ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے وہ بھول سے پاک ہے۔ مخلوق کے علم میں غلطی اور خطا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے اندر، اللہ کا جو علم ہے وہ خطا اور غلطی سے پاک ہے۔ یہ چند بنیادی فرق ہیں اللہ اور اس کے بندوں کے مخلوق کے علوم کے اندر۔ تو فرشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ الا ما علمتنا، اے اللہ جو آپ کی ذات ہے وہی در حقیقت علم کا سرچشمہ ہے، ہمارے پاس تو وہی علم ہوگا جو آپ دیں گے۔ اس لیے آگے فرشتے اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں ایک صفت ذکر کریں، علیم، کہتے ہیں کہ بندہ عالم تو ہو سکتا ہے لیکن کوئی مطلق علیم نہیں ہو سکتا۔ مطلق علیم ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور وہ صرف علیم نہیں ہے بلکہ وہ حکیم بھی ہے، اور ایسا حکیم ہے کہ اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔